لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم خواتین و حضرات جو حج اور عمرے پہ تشریف لاتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد. عمومی طور پہ دنیا بھر سے آئے ہوئے خواتین و حضرات حج تمتع کرتے ہیں، یعنی حج کرنے والوں کی اکثریت حج تمتع کرتی ہے. کچھ لوگ حج قران بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ حج افراد بھی کرتے ہیں. اس لیے ان تینوں کو الگ الگ سمجھ لینا ضروری ہے، اور اسی کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو یقیناً فائدے والی بات ہے. سب سے پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حج تمتع کیا ہے. تمتع عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ فائدہ اٹھانا، اور یہ حج کا ایک ایسا سفر ہے جس میں آدمی ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کرتا ہے اور حج بھی کرتا ہے. اس لیے یہ عمرے کا الگ سے جو فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس لیے اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے. حج تمتع کے لیے آنے والے خواتین و حضرات جب احرام باندھتے ہیں میقات پر، یا میقات سے پہلے احرام باندھ کر میقات سے جب نیت یا ارادہ کرتے ہیں، تو نیت اور ارادہ کرتے وقت وہ حج کی نیت نہیں کریں گے بلکہ صرف عمرے کی نیت کریں گے، اور ان الفاظ کے ساتھ لبیک عمرہ اور اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے. اور یہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پڑھتے رہیں گے مسلسل حتیٰ کہ خانہ کعبہ پہنچ جائیں گے، اور وہاں جب سے طواف شروع کر دیں گے تو تلبیہ بند کر کے دیگر دعائیں پڑھنا شروع کر دیں گے. متمتع یعنی حج تمتع کرنے والا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ابتدائی سفر میں پہلی مرتبہ جب احرام باندھے گا تو وہ عمرے کا ارادہ کرے گا، حج کا ارادہ نہیں کرے گا. عمرہ کرے گا، طواف کرنے کے بعد سعی کرے گا، سعی کرنے کے بعد اپنے بال منڈوا دے گا یا کٹوا دے گا، اس کے بعد احرام کھول دے گا، اور 8 ذی الحج تک اس نے دوبارہ احرام نہیں باندھا. 8 ذی الحج یہ جس ہوٹل میں مقیم ہوگا، جس جگہ پر مقیم ہوگا، وہیں سے یہ دوبارہ احرام باندھے گا اور حج کا ارادہ کر لے گا. لبیک حج، لبیک حجن، حج کا ارادہ کر لے گا، اور اس کے بعد یہ منا چلا جائے گا 8 ذی الحج کو، اور باقی اعمال باقی حاجیوں کے ساتھ اس کے ہوں گے. تو ہمارے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اردو سمجھنے والے تقریباً جتنے ممالک سے لوگ تشریف لاتے ہیں، عمومی طور پہ اکثر لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں. اس لیے حج تمتع کرنے والے حضرات سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ جب آپ احرام باندھیں اس وقت آپ نے صرف عمرے کی نیت کرنی ہے. عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام کھول دینا ہے. 8 ذی الحج کو آپ اپنے ہوٹل سے دوبارہ میقات جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ہوٹل سے جب احرام باندھیں گے، یا اپنے کمرے سے، یا جہاں کہیں بھی رہائش پذیر ہیں وہاں سے جب احرام دوبارہ باندھیں گے تو اس وقت آپ نے حج کی نیت کرنی ہے. اور اس کے بعد 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج تک آپ نے احرام میں رہنا ہے. 10 ذی الحج کو جمرہ عقبہ پہ کنکریاں مارنے کے بعد قربانی، اور قربانی کے بعد بال کٹوانے کے بعد آپ نے احرام کو کھول دینا ہے. یہ حج تمتع ہے. حج قران کیا ہے؟ حج قران میں ایک ہی وقت میں آدمی جب احرام باندھتا ہے تو اس وقت لبیک عمرہ و لبیک حجن، ایک ہی
سفر میں آدمی حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کرتا ہے، اور پہلے آدمی عمرہ کرتا ہے اور اسی احرام میں آدمی کو حج بھی کرنا پڑتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا۔ اور تیسرا ہے حج افراد۔ حج افراد میں آدمی صرف نیت کرتا ہے حج کی، اس میں عمرہ ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ آدمی جہاں کہیں سے بھی سفر کرتا ہے، اپنے میقات سے حج کا احرام باندھنے کے بعد جب خانہ کعبہ جاتا ہے، طواف قدوم کرتا ہے، اور طواف قدوم کرنے کے بعد اگر موقع ہو سعی کا سعی کر لیں، اور حج کی نیت سے اگر سعی کرے تو یہی حج کی سعی بھی ہو جائے گی، اور اس کے بعد آدمی اسی احرام میں حج کرنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ اس احرام میں حج کرنے کے بعد آدمی 8 ذی الحج کو مینا، 9 ذی الحج کو عرفات، 9 اور 10 ذی الحج کی درمیانی رات مزدلفہ، 10 ذی الحج کے طلوع آفتاب کے بعد جب کنکریاں مار لیتا ہے مینا میں آ کے جمرات میں جمرہ عقبہ کو، اس کے بعد آدمی اپنے بال منڈوا لے اور کپڑے پہن لے۔ حج افراد میں قربانی نہیں ہے، حج تمتع میں بھی قربانی ہے، حج قران میں بھی قربانی ہے، حج افراد میں قربانی نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ حج کی یہ تینوں اقسام آپ نے اچھی طرح سمجھ لی ہوں گی۔ عمومی طور پہ ہمارے خطے سے تشریف لانے والے حضرات خواتین وہ حج تمتع کرتے ہیں، اس لیے آپ حج تمتع کے لیے تشریف لائیں تو پہلا احرام جہاں کہیں سے بھی باندھیں، آپ نے عمرے کی نیت سے باندھنا ہے۔ 8 ذی الحج کو آپ نے دوبارہ احرام باندھنا ہے، اور وہ احرام حج کی نیت سے باندھنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔